السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر سلام یا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو آج یعنی 9 محرم الحرام اور کل یعنی انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو جاری و ساری رہے گی۔ آج رات گئے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور کل انشاءاللہ رات گئے تک آپ کے ساتھ اسی ٹرانسمیشن میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حافظ احمد رضا قادری صاحب اور حافظ طاہر قادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ ناظرین کرام، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ ناظرین کرام، امام حسین نے کربلا کی ریت پر 2 تحریریں چھوڑی تھیں۔ ایک تحریر مظلومیت کی ہے اور دوسری تحریر استقامت کی ہے۔ ہمیں ان دونوں تحریروں کو یاد رکھنا تھا، انہیں اپنا دستور حیات بنانا تھا، منشور حیات بنانا تھا، مگر افسوس کہ ہم نے ایک تحریر کو تو یاد رکھا، دوسری تحریر کو بھول گئے۔ ہم نے امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کو تو یاد رکھا، مگر ان کی استقامت کو فراموش کر دیا۔ ہم نے امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کو تو یاد رکھا، مگر ان کی سرفروشی کو بھول گئے۔ ہم نے فرات کے پیاسے کناروں کو تو یاد رکھا، مگر امام اور آپ کے جانثاروں کے لہو سے سیراب ہونے والی اسلام کی فصل کو بھول گئے، اس حقانیت کے چشمے کو بھول گئے جس چشمہ حقانیت سے امام عالی مقام نے ہم سب کو سیراب کیا ہے۔ اہل بیت کی سسکیوں، علی اصغر کی ہچکیوں اور شام غریبہ کی پھیلتی ہوئی سیاہیوں کو تو یاد رکھا، مگر امام علی مقام کے کلمہ حق کے بلند کرنے کی صدا کو بھول گئے۔ ہم نے علی اکبر، قاسم اور عباس علمدار کے لہو کی آبشاروں کو تو یاد رکھا، مگر اسی لہو سے رقم ہونے والی داستان عزم و وفا کو بھول گئے۔ ہم نے یزید کی ظلمتوں، شمر کی دست درازیوں اور ابن زیاد کی گستاخیوں کو تو یاد رکھا، مگر کوفے کے بازاروں اور شام کے درباروں میں جس طرح سنتوں کو پامال کیا گیا وہ بھول گئے، جس طرح بی بی زادیوں کے اور نبی زادیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں۔ ناظرین کرام، ہم وہ بھول گئے، ہم سیدہ زینب کو بھول گئے، ہم سفیر کربلا کو بھول گئے، ہم مریم کربلا کو بھول گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل کربلا، یہ ہم نے جو ٹرانسمیشن کا نام رکھا ہے، جو تھیم ہے ہماری، سلام یا زینب، ناظرین کرام، اصل کربلا تو ٹوٹی ہی بی بی زینب پر ہے۔ جو شہید ہوئے وہ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور یہ اگلی جو منزل تھی آیات کی، وہ سیدہ زینب بنی کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ انہی پر اللہ کی درودیں ہیں اور یہی ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ اپنے بچے محمد اور اون کی قربانی، اپنے بھتیجوں کی قربانی، علی اکبر جن کو پالا، علی اصغر جن کو گود میں لیے رہتی تھیں، اور پھر وہ پیارا بھائی کہ جب وہ مشکیزہ بھرنے کے لیے فرات کی طرف بڑھ رہے تھے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام سے کہا تھا کہ بھیا عباس کو روک لیجئے، کیونکہ اگر عباس چلے گئے تو مجھے اماں جان نے بتایا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں، میری ایک دفعہ ہاتھ پکڑا تھا، میری کلائیاں دیکھی تھیں اور کہا تھا کہ ان ہاتھوں کو پابند سلاسل کیا جائے گا،
ان کو باندھا جائے گا، اور اگر عباس بھی چلے گئے تو پھر میرے ہاتھوں کو رسیوں سے بچانے والا کون ہوگا؟ ہماری چادریں اتاری جائیں گی، اگر عباس رہے تو ہماری چادریں نہیں اتاری جائیں گی۔ لیکن عباس چلے گئے۔ امام علی مقام نے یہی فرمایا تھا کہ مشیت یہی ہے بہنا کہ بابا جان اور نانا جان ان سے پہلے عباس کی ملاقات ہو، تو عباس کو تو جانا ہے۔ تو یہ ساری کربلا، یہ داستان، یہ جو آج ہم تک پہنچی ہے، یہ جو آج ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، یا آج گلی گلی محلے محلے میں عزاداری ہو رہی ہے، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، یہ کس کے سبب ہے؟ یہ دو ہستیوں کے سبب ہے۔ پہلی ہستی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ہستی علی بن حسین سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیاں تھیں ناظرین کرام کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا، یہ سارا منظر دیکھا، امام علی مقام کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا، امام علی مقام کا سر کٹتا ہوا دیکھا۔ یہ جملے بھی سنے ان ہستیوں نے کہ جب خولی بن یزید نے امام علی مقام کا سر کاٹنا چاہا اور اس کے ہاتھ کپ کپائے، تو سنان بن انس اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا کہ آج تیرے ہاتھ کام نہیں کر رہے؟ بدبخت، نماز نکلے جا رہی ہے، جلدی سے حسین کا سر کاٹ، نماز ادا کرنی ہے۔ تجھے احساس نہیں ہے کہ وقت نکل رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ عصر کا وقت بہت کم ہوتا ہے؟ جلدی سر کاٹ، نماز پڑھنی ہے۔ اور وہ سر جو پہلے سے ہی سجدے میں تھا، جو نماز ادا کر رہا تھا، وہ نماز ادا کرتے کرتے اور اپنے پروردگار کے حضور راضی برضا رہتے ہوئے رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم تو نفس مطمئنہ ہیں، ہم تو خدا کی رضا پر راضی ہیں، ہم کوئی سوال نہیں کرتے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اجداد کا طریقہ رہا ہے، صرف ہمارا نہیں۔ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہمارے سرکار ہیں، یہ جو ہمارے آقا ہیں، یہ ایسے ہی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ان کے والد گرامی، ان کی قربانی دی جا رہی تھی، اور قربانی دینے کا مرحلہ ایسا آیا تھا کہ اونٹ پر اونٹ دیت کے لیے طے کیے جا رہے تھے، اور جب 100 اونٹ مکمل ہوئے تو قربانی روکی، ورنہ حضرت عبداللہ ذبح کر دیے جاتے۔ اور حضرت عبداللہ کس کے بچے ہیں؟ کس کے فرزند ہیں؟ کیا سلسلہ نسب ہے؟ کہاں تک پہنچتا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن ندر بن ندار بن غالب بن فہر بن لوی بن قصی بن معاد بن عدنان بن اسماعیل۔ تو یہ سلسلہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، جن کو قربان کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام منا کے میدان کی طرف لے گئے تھے۔ قربانی تو اس گھر کا خاصہ رہی ہے ناظرین کرام، غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی سے یہ گھرانہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، قربانی کے لیے تو تیار ہے، قربانی ہی تو دیتا آیا یہ گھرانہ۔ اپنے کھانوں کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی۔ کوئی سوال کر لے، کھانا چنا ہوا ہے، سارا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ کوئی سوال کر لے کہ کوئی علمی اور معلوماتی بات دریافت کرنی ہے، تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پوشاک مانگ لے تو پوشاک دے دیتے ہیں، کوئی پانی مانگ لے تو پانی دے دیتے ہیں، مسلسل قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ تو یہ پورا گھرانہ قربانیوں کی مثال ہے۔ شاید اسی لیے میں نہیں جانتا، یہ سوال میں پوچھوں گا اپنے مہمان سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، یہ سوال میں ان سے کروں گا، لیکن شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من حسین،